اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انسانوں کے ساتھ مل کر رہنے کا فرمایا ہے۔ انسان معاشرتی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے، تو جب انسان انسانوں کے ساتھ مل کے رہتے ہیں تو پھر انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ محسن اور احسان مند کے رشتے بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح احسان جتلانا ایک بہت بری صفت ہے اور ایک بہت بڑی باطنی اور روحانی بیماری ہے، اسی طرح احسان فراموشی کرنا بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ ہمارے ہاں آج کل جو چیزیں بڑی سستی ہیں، بڑی ارزاں ہیں، بڑی سوکھی مل جاتی ہیں، ان میں ایک چیز احسان فراموشی بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ بقرہ کے اندر ایک مسئلہ طلاق کا بیان فرمایا کہ اگر کوئی خالی نکاح ہوا ہو اور طلاق دے دے اپنی بیوی کو تو وہ حق مہر کا کیا معاملہ کرے۔ طلاق ہو رہی ہے، طلاق، بات طلاق کی، میاں بیوی کے جدا ہونے کی بات آ گئی، تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں میاں بیوی کو کیا کہا؟ فرمایا وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے احسان کو بھلا نہ دو۔ وقت طلاق بھی تمہارے جو ایک دوسرے پر احسانات ہیں ان کو بھلا نہ دینا۔ کیوں کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ انسان کا انسان کے ساتھ جو بھلائی کا رشتہ ہے، نیکی کا، اسے کبھی نہ بھلایا جائے۔ اور قرآن مجید نے کہا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا ہے بھلا نیکی کا بدلہ مگر نیکی، احسان کا بدلہ صرف احسان۔ ہم احسان مندی نہیں کرتے، مزاج نہیں پیدا کرتے۔ اچھا کبھی احسان مانتے بھی ہیں تو کسی نے جو ایک دو احسان کر دیے ہیں اس کا مانتے ہیں، اور ہمارے جو قریبی ہیں، جو اپنے ہیں، جن کے احسان گنے نہیں جا سکتے، شمار نہیں کیے جا سکتے، ہم پر سب سے زیادہ احسان ہمارے رب کریم کا ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں زندگی دی ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، اس نے ہمیں شعور دیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے اوپر سب سے بڑھ کر احسان ہمارے رسول پاک کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا تو وجود ہی پورا اللہ کا احسان ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، رب کہتا ہے میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا۔ حضور کا سارا وجود ہی ہمارے اوپر احسان ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں اس احسان مندی کا جو خاص جذبہ ہونا چاہیے تھا اور ہمارے وجود میں اس کے جو اثرات ہونے چاہیے تھے، اور ہماری طبیعت جس طرح جھکی ہوئی ہونی چاہیے تھی اس احسان پر، وہ ہمارا مزاج نہیں بنتا الا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، نبی پاک کے احسانات ہیں، پھر علماء، مشائخ، قرآن مجید کے تراجم، تفاسیر، احادیث کی شروحات لکھنے والے، ہمیں سمجھانے والے، جو ہمیں اللہ رسول سے جوڑتے ہیں، جو ہمیں وہ رستہ دکھاتے ہیں، ان لوگوں کے احسانات ہیں، ہمارے اساتذہ کے احسانات ہیں۔ اور دنیاوی احسانوں میں سب سے بڑھ کر جو ہمارے اوپر احسان ہے وہ ہمارے والدین کا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو، ان کا بھی شکریہ ادا کرو۔ مزاجوں میں تشکر کا جذبہ نہیں۔ وہ میں ایک دوست ناراض ہو گئے اپنے گھر سے، تو والد نے انہیں کہا ٹھیک ہے آپ الگ ہو جائیں، جو ان کا حصہ تھا وہ ان کو دے دیا۔ 4 بھائیوں میں سے ایک کو انہوں نے روانہ کر دیا۔ اب ظاہر ہے کچھ پریشان ہوئے، گھر چھوڑنا تھا، تو ایک اور جگہ منتقل ہوئے، تو ان کے ایک دوست نے ان کی مدد کی اور ان کو انہوں نے کچھ دن اپنے ساتھ رکھا، پھر آہستہ آہستہ مواقع بن گئے اور جگہ ان کو مل گئی۔ تو وہ میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، تو ہم جو سادہ لوگ ہوتے ہیں، دیسی دیہاتی، وہ ہم ایک بات ہی پکڑ لیتے ہیں ساری زندگی، اور تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کہنے لگے جی یہ میرا محسن ہے، اس نے اتنے دن مجھے گھر رکھا،
کوئی 20-25 دن اس نے مجھے اپنے گھر رکھا، پھر اس نے میرے ساتھ تعاون کیا، پھر کاروبار چلانے میں میری مدد کی، پھر مجھے مکان لے کے دیا۔ 1-2 سال تک اس طرح اس نے مجھے سپورٹ کیا کہ میں ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا۔ اماں ابا نے تو مجھے نکال دیا تھا، اور ان کی وہ شکوے بھی بیان کرنے لگا، شکایتیں بھی کرنے لگا۔ تو میں نے اسے کہا کمال ہے نا، جس نے 20 دن گھر میں رکھا وہ محسن ہے، اور جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس کے بارے میں تیرا رویہ ہی بدل گیا ہے۔ آپ غور کریں گے اور سمجھیں گے اس بات کو کہ 9 ماں نے پیٹ میں رکھا، اور کیا دکھ سہے، کیا تکلیف ہے۔ اور میں نے کہا اس نے 2 سال سپورٹ کی ہے، اور یہ تو تیرا محسن ہے۔ اور جس باپ نے اتنی سپورٹ کی کہ تیرے 3 بچے بھی ہو گئے، تو وہ بس 1-2 منٹ میں تو وہ چپ کر گیا۔ میں نے کہا تمہیں یہ سپورٹ نظر نہیں آئی؟ ہم جو پیر صاحب تک پہنچے، ہم جو استاد صاحب تک پہنچے، ہم جو دوستوں تک پہنچے، ہم جو رشتہ داروں تک پہنچے، ہم جو اولاد تک پہنچے، ہم جو سسرال تک پہنچے، ہم جہاں بھی پہنچے، اس پہنچنے میں پہلا کردار ہمارے ماں باپ کا ہے۔ یہ پہلی درسگاہ ہے۔ میرے والد صاحب اپنا نام نہیں لکھنا جانتے تھے، میری اماں اپنا نام نہیں لکھ سکتی تھی، لیکن میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کبھی مجھے موقع ملے تو 2 جلدوں میں کتاب لکھوں گا اپنے ماں باپ۔ میری والدہ کے بارے میں کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کی اماں کیا ہے، تو میں کہوں گا میری اماں میرے لیے یونیورسٹی ہے، میری اماں میرے لیے اتھارٹی ہے، اس لیے کہ اس گود کے اندر بیٹھ کے جو سیکھا ہے وہ کہیں اور سیکھنے کو نہیں ملا۔ میرے والد صاحب میرے لیے اسکول آف تھاٹ ہیں، میری سوچوں پر پہلا اثر ان کا ہے۔ ہم نا مطلب وہ نئے نئے رنگ، نئے نئے انداز، نئی نئی چیزیں دیکھ کر پیچھے ہم ہر چیز بھولتے جاتے ہیں، اور نوے نہ یار بنائیے۔ میں نہیں جی اگوں آکھنا، اس لیے کہ میرا میاں صاحب سے یہ شکوہ ہے کہ تسی کمینہ ہی آکھ چھڑیا ہے۔ یہ تو ثقیل لفظ ہے، صوفیاء ثقیل جملے استعمال نہیں کرتے، تو ثقیل ہے لفظ۔ یعنی آج کل بھی کسی کو کمینہ کہنا بڑا مشکل کام ہے نا، بندہ نالائق کہہ دے، بیوقوف کہہ دے، تھوڑا سا نا لفظ قابو میں ہے، لیکن کمینہ کہنا، لیکن میاں صاحب کہتے ہیں نوے نہ یار بنائیے ایویں وانگ۔ وہ بھائی تھوڑا سا نا اپنے ماں باپ کے لیے بازو بچھے ہوئے ہوں، محبت ہوئی ہو، اور یار میرے رسول پاک کریم محبوب علیہ السلام، معصوم آمنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے نا فرمایا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں نہ کیا اس نے اللہ کا بھی کوئی نہیں کیا۔ اگر تو کسی کا احسان مند ہی نہیں، اگر تو کسی کا مشکور ہی نہیں، تو اللہ کا کیا شکر ادا کرے۔ حضور نے فرمایا جب کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو بہترین بدلہ دینے کی کوشش کرو۔ وہ بابا بلے شاہ صاحب نے نا کتے کی وفاداری کا بیان فرمایا ہے، اور بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ بابا صاحب کہتے ہیں کہ کتا جو ہے نا اس کے ہم مالک ہیں، تو ہمارا بھی تو کوئی مالک ہے نا۔ فرماتے ہیں ایک روٹی کتے کو ڈالتے ہیں، دوسری مانگے تو کئی دفعہ لوگ جوتا بھی مار دیتے ہیں، لیکن خود مالک جو ہے کتے کا وہ پنکھے کے نیچے، اے سی کے نیچے سویا ہے، اور کتا جا کے صبح کسی درخت کے نیچے سوتا ہے، اور ساری رات مالک سویا ہوا ہے، یہ پہرے داری کر رہا ہے، اور کسی کو بھی اس کے گھر میں آنے نہیں دے رہا۔ کہتے ہیں تو کتے کا مالک ہے تو تیرا بھی تو کوئی مالک ہے نا۔ تو راتی جاگیں تے شیخ صداویں، راتی تے جاگ دے کتے تیتھوں اتے، مالک دا در مول نہ چھڑ دے۔ وہ 4 سال بیماری آ جائے تو لوگ معاذ اللہ کے شکوے کرتے ہیں، اور تو جوتے مارتا ہے تو تیرا جانور تیرے گھر سے جانے کو تیار۔ لوگ بوری میں ڈال کے بند کر کے چھوڑ آتے ہیں، اسے پتہ ہے مالک چھوڑ گیا ہے، لیکن گھر آنے سے پہلے بلی پھر آ جاتی۔ راتی جاگیں تو شیخ صداویں، راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے، مالک دا در مول نہ چھڑ دے۔ پاویں مارو 100 جتے، ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہون ستے۔ اے تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا، دنے جا رکھاں وچ ستے، تیتھوں اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے پھر بازی لے گئے نہیں کتے۔ اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے۔ جنہ تنام وچ عشق نہ رچیا، کتے اونا تھی چنگے۔
اور ویکھو نا مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے. اپنی زندگی میں کچھ مزاج شکر والا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو تم سے نیکی کرے اسے اچھا بدلہ دینے کی کوشش کرو. اور حضور فرمانے لگے اگر بدلہ دینے کی طاقت نہ ہو تو پھر اس کے لیے دعا کرو, اور اتنی کرو اتنی کرو اتنی کرو محسن کے لیے دعا کہ تمہیں یوں لگے کہ تم نے حق ادا کر دیا ہے. پھر اس کے لیے دعا کرو, اپنے محسنوں کا شکریہ. اور یارو میرے نبی پر کوئی احسان نہیں کر سکتا, لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے تھوڑی سی بھی محبت کی نا, مدینے والے لینے گئے میرے نبی پاک کو ہجرت سے پہلے, تو حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے, وہ کہنے لگے او مدینے سے لینے آنے والوں, نبی پاک یہاں بڑے معزز ہیں, ان کا بڑا اعزاز ہے, اگر تم محبوب کی حفاظت کر سکتے ہو تو پھر لے کے جانا. تو اہل مدینہ نے کہا کہ آپ ایک دفعہ بھیجیں تو صحیح, ہم تو اپنے اہل خانہ سے بڑھ کر حفاظت کریں گے. یہ باتیں ہو رہی ہیں. ایک انصاری تھے حضرت ابو الحیثم, اٹھ کے نا حضور کے قریب گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بات کر لوں. حضور نے فرمایا کر لو. عرض کی حضور ہمارے جن سے بھی تعلقات ہیں ہم سب سے بگاڑ دیں گے. حضور ہم صرف اور صرف آپ کی غلامی کریں گے, لیکن ایک ہلکا سا ڈر ہے, اگر اجازت ہو تو عرض کر لوں. حضور نے فرمایا کرو. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کل کو اگر آپ کو غلبہ ملے اور اللہ کے فضل سے ملے گا تو پھر ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی قوم کی طرف لوٹ آئیں تو پھر ہم سے یہ فراق یہ بچھوڑا سا نہیں جائے گا. حضور پھر آپ واپس تو نہیں آئیں گے. تو حضور نے ان کی بات سنی تو حضور مسکرا پڑے, فرمایا مدینے والوں سنو, کبھی نہ بھولنا میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ میں سے ہو. چھوڑ کے کیوں؟ ہمارے ایک بزرگ سے کسی نے کہا تھا او تم لوگ مدینے زیادہ رہتے ہو, حالانکہ نبی پاک نے تو مکے میں زیادہ وقت گزارا ہے. 63 سالہ عمر مبارک میں سے 53 سال مکے میں گزارے, مدینہ طیبہ میں تو صرف 10 سال گزارے, اور تم ہر وقت مدینہ کرتے ہو. وہ کہنے لگے جا کے اپنا کیلکولیٹر ٹھیک کر, تیرا یہ فلسفہ بھی ٹھیک نہیں. نبی پاک نے مکے میں 53 سال گزارے ہیں اور مدینے میں قیامت تک کے لیے ڈیرا لگایا ہے. جا کے کیلکولیشن ٹھیک کر. حضور نے فرمایا رہنا بھی یہاں ہے, دفن بھی یہاں ہونا ہے, قیامت میں اٹھوں گا تو میری قبر بھی مدینے سے کھلے گی. مدینے والوں نے نا ایک دفعہ پھر ایک موقع آیا, مکہ فتح ہو گیا, تو فتح مکہ کے بعد نا ایک جنگ تھی, اس جنگ میں نا کچھ مال غنیمت آیا. تو نبی پاک علیہ السلام نے وہ مال غنیمت, یہ ایک مؤلفۃ القلوب قرآن پاک کی اصطلاح ہے, تالیف قلب کے لیے مال دینا. تو مکے کے لوگ مسلمان زیادہ ہوئے تھے, نئے ہوئے تھے, حضور نے مال زیادہ دیا, صحیح حدیث میں موجود ہے, زیادہ مال ذرا محبوب نے ان لوگوں کو دیا. تو ایک دو نوجوان انصار مدینہ میں سے کہنے لگے ابھی تو ہماری تلواروں سے اہل قریش کا خون ٹپک رہا ہے اور مال انہیں زیادہ مل گیا. حضور نے ایک خیمے میں اہل مدینہ کو جمع فرمایا تم نے یہ بات کی ہے؟ سچ بولنے والے لوگ تھے. عرض کی حضور ایک دو جوانوں کے منہ سے نکلی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ ان لوگوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی, ہم نے غلامی کی تھی, تم اگر کہو تو تم سچے ہو اس بات میں کہ یا رسول اللہ انہوں نے تو آپ کو نکلنے پہ مجبور کیا, ہم تھے جنہوں نے بازو کھول کے کہو تم یہ بات. تڑپ گئے اہل مدینہ. عرض کی حضور نہیں, ہم تو اندھیروں میں تھے, آپ کی برکت سے اللہ نے ہدایت کا نور عطا کیا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے ذریعے اللہ نے ہمیں اپنی پہچان عطا کی, قرآن عطا فرمایا, یہ ساری نعمتیں آپ کے صدقے ملی. پتہ ہے حضور نے اہل مدینہ کی وفاؤں کا کس طرح ذکر فرمایا مدینے والوں اگر ہجرت کا موقع نہ ہوتا, رب نے ہجرت نہ رکھی ہوتی تو میں تو انصار مدینہ میں سے ہوتا. اور حضور فرمانے لگے اگر لوگ چلیں مختلف وادیوں میں تو مدینے والوں جس وادی میں تم چلو گے میں بھی اسی وادی میں چلوں گا. اور حضور نے فرمایا میرے مدینے والوں سے, انصار مدینہ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا, اور ان سے جو بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا, کیونکہ ان کی وفاؤں کا صلہ ہے کہ رسول پاک نے انہیں عزتیں عطا فرمائی. تھوڑا سا اپنی زندگی میں احسان مندی کا مزاج
ہمارے ہاں نا خود غرضی کو باقاعدہ رواج دیا گیا، اور بڑے بڑے غلط جملے جو اخلاقاً اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کیے جا سکتے، میں تو جی کام نکالنے کے لیے کسی کو بھی باپ بنا لیتا، معاذ اللہ۔ مسلمان تو اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ یہ خود غرضی، یہ لالچ، یہ وقتی طور پر کسی شخص کو استعمال کرنا، ٹیشو پیپر بنانا، یہ اہل ایمان کا تو طریقہ ہی نہیں۔ وہ تو یاد رکھتے ہیں ہر ایک کا احسان، وہ تو کسی نے محبت کی ہو تو اس کا خیال رکھتے ہیں، وہ تو ان چیزوں کو حضرت جعفر طیار نے کہاں شہادت دی تھی جنگ موطا میں، اور حق تھا اہل ایمان کا کہ وہ شہادت پیش کرتے، لیکن دین کے لیے گئے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر گئے تو محبوب نے ان چیزوں کو یاد رکھا۔ جب ان کی شہادت کی خبر آئی تو حضور خود حضرت جعفر طیار کے گھر گئے، ان کے بچوں کو سینے سے لگایا، 3 دن تک حضور کے گھر سے کھانا پک کے آتا رہا۔ اور حضرت جعفر طیار کے بیٹے کہتے ہیں میرے لیے نبی پاک نے دعا کی تھی برکت کی، تو فرماتے ہیں زندگی میں کوئی ایسا سودا مجھے ملا ہی نہیں جس میں اللہ نے ڈھیروں نفع نہ عطا فرمایا۔ لیکن ان کی اہلیہ حضرت جعفر طیار کی گھر والی رو پڑی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ والد کا سایہ اٹھ گیا، لیکن اسلام کسی کا حق نہیں رکھتا۔ کوئی مخلص ہو کر دین کے ساتھ چلے اور پھر اس شخص کا حق رکھا جائے، اس کی قدردانی نہ ہو، اس کو نوازا نہ جائے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو مومن، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اسے اعزازات سے نوازا جائے گا، حیات طیبہ ملے گی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اور میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ والد چلا گیا، بڑے مسائل ہوتے ہیں زندگی میں، ہم نے دیکھا ہے والد کے جانے کے بعد کس طرح کی آزمائشوں سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے۔ شروع میں لوگ آ کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں کوئی ایسا تو نہیں نا ابا چلا گیا، بڑا کچھ دے کے گیا ہوگا، اور پھر یہ نکمے کیوں ہیں، یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ پھر وہی لہجے تھوڑے ہی عرصے کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں، انداز بدل جاتا ہے۔ لیکن جناب جعفر طیار کی اہلیہ جب رو رہی تھیں، آنسو بہا رہی تھیں، تو میرے محبوب نے بھی ایک وعدہ کیا۔ حضور نے کہا اگر ان کے باپ نے دین کے ساتھ نیکی کی ہے، خدمات پیش کی ہیں، تو پھر اسلام کسی کا حق تھوڑی رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پریشان نہ ہو، انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا، میں قیامت میں بھی ان کا وارث بنوں گا، میں والی ہوں، میں سرپرست ہوں ان کا دنیا اور آخرت میں۔ میرے دوستو اپنے مزاجوں میں تھوڑا سا نا پلٹ کے دیکھا جائے، محسنین پر غور کیا جائے، کتنے لوگ تھے انہوں نے ہمیں سہارا دیا، کتنے لوگ تھے زندگی کے موڑ پر کس طرح کر کے انہوں نے ہمارے ساتھ شفقتیں کی۔ میں نے تو کالج میں دیکھا ہے کہ جن کو بالکل دنیا دار نوجوان کہا جاتا ہے اور کوئی دینی تعارف اور دینی وفاداری نہیں رکھتے، وہ بھی ایک دوسرے کی فیسیں دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں چل یار سیر پہ جانا ہے چلتے ہیں، لیکن کسی کی نیکی کو یاد بھی تو رکھا جائے۔ حالات بدلتے ہی عنوان بھی بدل جائے، تھوڑی سی تبدیلی آتے ہی انسان کا مزاج بھی بدل جائے۔ یہ احسان مندی کا نہ ہونا، اور اگر کبھی ہونا بھی تو وہ جذباتی قسم کی، جیسا میں نے کہا کہ 1-2 احسان کسی نے کیا وہ تو یاد رکھ لیا گیا۔ دوسری شادی کرنا بالکل جائز ہے، کوئی اس میں 2 رائے نہیں، اگر کوئی حق ادا کر سکتا تو کرے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں جتنے علماء اس وقت موجود تھے وہ سارے آ کے بیٹھ گئے، حضور ہمیں حدیث پاک پڑھا دیں، ہمیں تفسیر کے اسباق پڑھا دیں، ہم شاگرد بننا چاہتے ہیں، اسناد لے رہے ہیں۔ اب اس زمانے میں لوگ 6 ماہ، سال اس سے بھی زیادہ حرم شریف میں رہتے تھے، تو وہاں کچھ لوگوں نے کہا حضور اتنا عرصہ آپ کو یہاں رکنا ہے تو آپ یہاں نکاح کر لیں۔ فرمانے لگے دوسری شادی جائز بھی ہے اور میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میری اہلیہ نے نا تکلیفوں میں میرا ساتھ دیا ہے،
میں اسے وقت نہیں دے پایا، دین کے کام میں لگا رہا، لیکن اس خاتون نے بڑی نیک نامی کے ساتھ میرے ساتھ زندگی بتائی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے لفظ ہے۔ فرمانے لگے میں طاقت بھی رکھتا ہوں، شریعت کی اجازت بھی رکھتا ہوں، لیکن میں دوسری شادی اس لیے نہیں کروں گا کہ میری بیوی کو تکلیف ہوگی۔ لیکن یہاں جناب حالات بدلے نہیں تو عنوان بدلا نہیں۔ میں نے کہا ہے کہ ناجائز نہیں کہہ رہا میں اس کو کسی مقام پر بھی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو آگے بڑھ کر ہم سیرت اور سوانے سے لے سکتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور سید عالم علیہ السلام کے ساتھ وہ وقت گزارا تھا جو اسلام پر غربت کا وقت تھا، جو کفار کی اذیتیں برداشت کرنے کا وقت تھا، جس وقت معاذ اللہ کمر مبارک پر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی جاتی تھی، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، پتھر برسائے جاتے تھے۔ اس موقع پر سیدہ پاک حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں رہی۔ حضور کی ہر زوجہ کی کیا شان ہے۔ اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ جو محبوبہ ہیں محبوب خدا کی، کیا عظمتیں ہیں، پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انفرادی انداز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی تھی میں نے اس خاتون پر ہمیشہ رشک کیا، بڑے سارے لوگ آتے تھے حضور سے ملنے، لیکن دروازے پر ایک خاتون بولی، جناب حالہ بنت خولد، دروازے پر خاتون بولی، اجازت مانگی السلام علیکم کے بعد میں آ جاؤں؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں محبوب نے جھٹ سے چہرہ مبارک اٹھایا، فرمایا یہ تو حالہ کی آواز ہے، یہ تو خدیجہ کی بہن ہے، یہ دیکھو کتنی آواز ملتی ہے، تو خدیجہ کی بہن ہے، حالہ کی، جلدی سے بلاؤ۔ کہتے ہیں وہ آ گئیں، بیٹھی چلی گئی۔ میں نے عرض کی حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی بہتر ازواج دی ہیں، پر اس خاتون کا بڑا ذکر کرتے ہیں۔ تو سیدہ کہتی ہیں دیکھتے دیکھتے ہی حضور کے آنسو چھلکے، دیکھتے دیکھتے ہی رخساروں سے وہ نور بھری لڑی مبارک داڑھی کے قریب آنے لگی۔ محبوب فرمانے لگے جب لوگوں نے میرا حوصلہ توڑا تو عائشہ خدیجہ نے مجھے حوصلہ دیا۔ کہا لوگوں نے میرا انکار کیا، وہ مجھ پر ایمان لائیں، لوگوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے میری تصدیق کی، اور پھر کہا اللہ نے مجھے جو اولاد دی وہ بھی خدیجہ الکبریٰ کے بدن سے دی۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے احسان بھلا نہ دو۔ وہ جس نے ایک موقع پر جب تم قرض میں الجھ گئے تھے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، وہ تمہیں ساری زندگی یاد رہی۔ اور جن بھائیوں نے، جس اہلیہ نے، جن دوستوں نے، ماں باپ نے، قریبی عزیزوں نے زندگی تمہارے نام کر دی، وہ تمہیں بھول گیا ایک منٹ میں۔ اپنی زندگی احسان مندی والی ہو، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا کریم محبوب کا ساتھ دیا۔ ایک موقع پہ نہیں، درجنوں مواقع پر حضور نے فرمایا میں نے سب کی نیکیوں کے بدلے دے دیے، ابو بکر کا بازو تھام کے لے جاؤں گا، رب ہی اسے اجر عطا کرے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان باتوں کو میرے کریم نے ہمیشہ، بلکہ حضرت عمر کہتے ہیں میری اور جناب صدیق اکبر کی کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی تھی، اور جناب صدیق حضور کے پاس چلے گئے اور جا کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بات سن کے حضور خاموش ہو گئے۔ حضرت صدیق نے عرض کی حضور میں نے کہا بھی تھا، عرض بھی کی تھی، لیکن عمر فاروق مانے نہیں، یہ اگر کوئی بھائی معذرت کرے تو اس کی قبول کر لینی چاہیے۔ ہمارے ہاں نا احساس ہونے پر منتیں کرتے دیکھے ہیں میں نے بھائی، اپنے بچوں سمیت آ کے بیٹھے دیکھیں اور چار یار غلطی ہو گئی تھی۔ وہ بندہ جس کی روزانہ لاکھوں غلطیاں رب معاف کرتا ہے، وہ کسی کی ایک خطا بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ شادی کا موقع ہے، منانے کے لیے جا رہے ہیں رشتہ دار، کہتے ہیں آج ہی تو ٹائم آیا ناراض ہونے کا، اور تیار ہی نہیں ہے، راضی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ حدیث یاد رکھ لینا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا بھائی اس کے پاس معذرت لایا، معافی مانگنے آیا اور اس نے معاف نہ کیا، محبوب فرماتے میرے حوض کوثر پہ نہ آئے، یہاں نہ آئے۔ وہ تیرا بھائی ہاں کوئی عقیدے کا مسئلہ تھا، کوئی شرعی معاملہ تھا تو بات اور تھی، ذات کے لیے بت بنا کے رکھے ساری زندگی، اور معافی دینے کو ہم تیار نہ ہوئے، احساس ہی نہیں پیدا کیا کہ وہ جو آ گیا ہے وہ تو اب آ گیا۔
اب ہمیں درگزر کا حکم تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت چاہی، لیکن جناب عمر کے مزاج میں جلال تھا، وہ ناراض ہیں. حضرت صدیق حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، سارا مدعا عرض کر دیا. حضرت عمر کہتے ہیں میں پیچھے گیا، اور جب میں گیا تو میں حال سارا سمجھ گیا. کہتے ہیں جب نبی پاک کی بارگاہ میں گیا تو جو حضور کے جملے تھے وہ جناب صدیق اکبر کی عظمت کو کہاں سے کہاں لے گئے. محبوب فرمانے لگے عمر کیا تم میری خاطر ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے تھے؟ فرمایا جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے یہ میری تصدیق کر رہا تھا، جب سب کی تلواریں نیام سے باہر نکلی ہوئی تھیں اور ابو بکر سینہ کھول کے میری حفاظت کر رہا تھا، تم میری وجہ سے اسے چھوڑ نہیں سکتے تھے. احسان کسی کا تو یاد رکھا جائے. اور جو لوگ احسان مند تھے، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے دیکھا ایک شخص کے پیچھے پیچھے ہرن چل رہا تھا. وہ ذرا میرے قریب آیا تو میں نے اسے آ کے کہا کہ یہ ہرن تو بندہ دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، تیرے پیچھے کیسے چل رہا ہے؟ تو سعدی فرماتے ہیں وہ شخص کہنے لگا اس کا بچہ مر رہا تھا، میں نے بچایا ہے، میں نے اس کے بچے کو پانی پلایا ہے، گھاس کھلائی ہے، تو جب سے یہ دم ہلاتا ہلاتا میرے پیچھے ہے. حضرت سعدی فرماتے ہیں اس کے گلے میں رسی کوئی نہیں تھی، اور اگر اس کے گلے میں کوئی رسی تھی تو احسان کی رسی تھی جس سے وہ بندھا ہوا پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا. کوئی تو ایسی رسی. یہاں تو بھائی اتنا عجیب معاملہ ہو گیا ہے. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ عالم ہیں تو ایک دن فرما رہے تھے یار حد ہو گئی ہے، جن کو پڑھایا تھا لکھایا تھا وہ مقابلے میں آ کے بیٹھ گئے. ہم نے شاگرد بنائے تھے کہ دشمن تیار کیے تھے. وہ عربی کا ایک محاورہ ہے نا، جس سے نیکی کرو پھر اس کے شر سے بھی بچو. بعض تو اسے حضرت علی کا قول بھی کہتے ہیں. اپنی زندگی میں یہ مزاج کبھی نہ بنائیں، کبھی نہ بنائیں، کبھی کوئی ایسی طبیعت کے اندر بات نہ لائیں. لوگ مختلف لوگوں کے بارے میں نام لے کے ٹھٹھا کرتے ہیں معاذ اللہ، اور بڑی بڑی باتیں سناتے ہیں. ایک خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی کچھ عرصہ پہلے، تو ایک انتہائی غریب آدمی کے گھر میں نے انہیں ڈیوٹی کرتے دیکھا. تو میں نے کہا آپ یہاں ڈیوٹی کرتے ہیں؟ کہنے لگے یہ ہمارے صاحب بڑے امیر ہوتے تھے، غریب ہو گئے، سب چھوڑ گئے، حالات کا تغیر بدلا. تو میں نے کہا آپ کیوں نہیں چھوڑ کے گئے؟ کہنے لگے کیا کروں، مجبوری ہے، نمک خار ہوں، ان کے گھر کا نمک کھایا ہے، اب حالات کے تغیر اصلہ نال جے نیکی کریے، وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے. تو وہ میرے دوست کہنے لگے میں نے اسے 20 دفعہ کہا ہے کہ تو چلا جا. سب چلے گئے اور میرے پاس گنجائش بھی نہیں، لیکن یہ کہتا ہے یہیں روٹی کھائی ہے، جب راج کے ملتی تھی تب بھی کھاتے تھے، اب ایک ملتی آدھی آدھی کھائیں گے. رہنا یہیں پہ ہے. احسان مندی کا مزاج، اور بالخصوص اپنے قریبیوں کے بارے میں، اپنے اہل خاندان میں سے قریبیوں کے بارے میں احسان مندی کا مزاج بنائیں. اپنی طبیعت سے ناشکری، اپنی طبیعت سے رشتوں کو توڑنا، اپنے مزاج سے اپنے قریبیوں کے احسانات کو بھول جانا، اس سے باہر آئیں. اپنے اساتذہ کے لیے جذبات پیدا کریں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استاد بدرجے باپ کے ہے، اور اس استاد سے کون مراد ہے؟ شیخ مرشد بھی اسی میں داخل ہے، جس سے ہم تربیت لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ہمیں کوئی خیر نصیب کرتا ہے، جس کی بات سے کچھ سیکھتے ہیں، وہ بھی اس میں داخل ہے. فرماتے ہیں ان کا حق ہے. اور جو حق والے تھے انہوں نے حق اس طرح سمجھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میرا استاد اگر چاہے تو مدینے کے چوک میں کھڑا کر کے مجھے بیچ دے، میں بک جاؤں گا، لیکن اس کے حق سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر ہوئی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب کریم نے بدریوں سے وعدہ کر لیا ہے، جو بدر میں شریک ہوئے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے رب سب کو جنت عطا فرمائے گا. اہل بدر میں سے کوئی شخص آتا نا تو صحابہ اٹھ کے اس کا استقبال کرتے. بدر کے لوگوں نے جب کہا نا شہدائے بدر اور شہدائے احد کو فلاں فوت ہو گیا، فلاں مر گیا، تو اللہ نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار تم نے مردہ کہنا بھی نہیں، جائے میرے رستے میں ابھی اسے مردہ کہا جائے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں. تم شعور نہیں رکھتے ان کی زندگی کا تو تم نے مردہ کہہ دیا، وہ تو زندہ ہے. میرے دوست جتنے بھی لوگ اسلام میں، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں حضرت صدیق اکبر کے پاس بیٹھا تھا تو ایک خاتون آ گئی،
دربار خلافت میں کسی کام سے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں سے چادر اتاری، اس چادر کو زمین پہ بچھایا، اس بیٹی کو، اس خاتون کو اپنی چادر پہ بٹھایا۔ تو حضرت سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ نے آپ کو اتنی شانوں سے نوازا ہے، انبیاء کے بعد آپ سب سے افضل ہیں، اور آپ اپنی چادر کس کے لیے بچھا رہے ہیں؟ کون ہے آخر یہ خاتون؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان احد میں حضور کے قدموں میں جان قربان کی تھی۔ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے یہ اسی سعد بن ربیع کی بیٹی ہے، یہ آج آئی ہے۔ اور ہمارے ملک میں کیا ہوا؟ کبھی پلٹ کے دیکھنا شہداء کے خاندان کس کیفیت میں، کبھی پلٹ کے دیکھنا سرحدوں پہ جان دینے والوں کے بچوں کی کیفیت کیا ہے۔ کبھی کسی تقریب میں بلا لیا جاتا ہے، 2 جملے کہہ دیے جاتے ہیں، کوئی ایک آدھ میڈل بھی دے دیا جاتا ہے، لیکن کبھی پلٹ کے دیکھنا ان کی کیفیات کیا ہیں، ان کا خیال رکھا، ان چیزوں کو غور کیا گیا۔ کسی نے اگر کسی مقام پہ کوئی نیکی کی تو اس نیکی کا اعزاز رکھا گیا۔ میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، بڑا چھوٹا آدمی ہوں لیکن میں نے دیکھا ہے دین کا کام آپ تھوڑا کرتے ہیں، رب آپ کو اجر اتنا عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ انسان شرمندگی میں پانی پانی ہوتا جاتا ہے کہ یہ تو بالکل میری اوقات ہی نہیں تھی، یہ تو کیفیات ہی نہیں تھی، یہ اس مسجد کے نقشے کی جب بات چل رہی تھی تو نقشہ منظور کرنے والوں میں سے ایک صاحب نے مجھے کہا اتنی بڑی مسجد بنا رہے ہیں تو وہاں تو آبادی کوئی نہیں، تو اتنی بڑی مسجد بنا رہے ہیں تو لوگ کہاں سے آئیں گے؟ تو میں نے کہا ہمیں تو پہلے بھی نہیں پتا کہاں سے آتے ہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں پھر بھی کوئی اندازہ تو ہو۔ میں نے کہا کہ میں چلے مسلمان پر ویسے ہی اعتبار کرنا چاہیے، تو میں تو ویسے ہی پگڑی داڑھی والا ہوں، سچ بتاتا ہوں مجھے نہیں پتا کہاں سے آئیں گے، پر امید ہے کہ آ جائیں گے۔ اب جو آ رہے ہیں وہ مجھے صرف ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تہاڈی جگہ تھوڑی ہے، اے جگہ ذرا بدالو۔ میں نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو ذرا مینج کر لیں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کا رسول، دین کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ ہمارے مخلص ہونے میں دیر ہوتی ہے، ہم اور جلدی شکوہ کرتے ہیں اپنی زبان پہ، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے کچھ ایسی باتیں آ جاتی ہیں جن میں بعد میں شرمندہ ہوتے ہیں، یار یہ جملہ کیوں کہا، دین تو بڑا اعزاز دینے والا۔ اپنے محسنوں کا شکریہ ادا کریں۔ آپ یقین کریں میں نے زندگی میں ایسے اساتذہ دیکھے جن کا مقصود تنخواہ لینا نہیں تھا، پڑھانا تھا، اور انہوں نے جیب سے خرچ دے کے بچوں کو پڑھایا، دل لگایا، جد و جہد کی۔ ایسے مشائخ دیکھے جنہوں نے وارفتگی کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف قائل کیا۔ اب نہ زمانے میں تکلف پیدا ہو رہا ہے، اب طبیعتیں احسان مند نہیں رہی۔ بچے اپنے ماں باپ سے جب یہ کہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، اور جب شاگرد اٹھ کے اپنے استاد سے کہیں کہ اگر پڑھایا ہے تو فیس نہیں لی، مفت پڑھایا ہے۔ اگر کوئی بیوی اٹھ کے اپنے خامد سے کہہ دے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بخاری میں موجود ہے، کہ ساری زندگی تم عورت کے ساتھ نیکی کرتے ہو لیکن تمہارا ایک عیب دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے میں نے تو کبھی تم میں کوئی بھلائی دیکھی نہیں، یہاں تو سکھ پایا ہی نہیں۔ فرمایا اس بنیاد پر کثرت سے عورتیں دوزخ میں جائیں گی۔ اور اگر وہ خاتون جس نے سارے دکھ سکھ دھوپ چھاؤں خامد کے ساتھ گزاری، اگر خامد اسی کو اٹھ کے تانا زنی کرے اور اس کے 2-1 کاموں کو بنیاد بنا کر کے یہ چیز نہیں ملی، یہ کپڑا وقت پہ استری ہوا نہیں ملا، اس کی زندگی کی ساری نیکیوں کو توڑ کے رکھ دے، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ کے بارے میں بھی کمزور جملے کہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کا احسان بھول نہ جایا کرو۔ تھوڑا سا احسان مند رہیں، تھوڑا سا چیزوں کو سمجھیں، تھوڑا غور کریں۔ اگر یہ مزاج میں بات پیدا ہو جائے تو زمانے میں قرار آئے گا، ہم ایک دوسرے کی قدر کا احساس ہوگا، مل کے رہنا ہم پسند کریں گے، ہمارے اندر وہ چیزیں آئیں گی۔ یہ ادارے بنتے ہیں، یہ چلتے ہیں، لوگ آتے ہیں، میرا ہی نام ہے، مجھے ہی لوگ جانتے ہیں، میرا ہی تعارف ہوتا ہے، لیکن میں تو ابھی آیا ہوں، تو جس نے یہاں میرے آنے سے پہلے صفیں بچھائی ہیں وہ بھی تو بڑا قیمتی آدمی ہے نا، جس نے جھاڑو دیا اس کی بھی تو بڑی بات ہے نا۔ جو میں چلا جاؤں گا اپنے معاملات میں، جہاں مجھے مزید سفر کرنے نکل جاؤں گا تو یہاں ڈیوٹی کریں گے، یہاں سے چیزیں اٹھائیں گے، ان کی بھی تو بڑی بات ہے نا، لیکن ہم احسان ماننے کو تیار، یعنی سو رہے ہیں سیٹھ صاحب گاڑی میں، پیر صاحب، علامہ صاحب سو رہے ہیں، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، وہ سویا ہوا پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی، ایک ذرا جگہ کسی جگہ بریک لگ گئی ہے تو آنکھ کھلتے کہتا ہے دھیان نہ چلا، او بھائی تو سویا ہوا تھا،
اس کی نیکی سمجھ جس نے ساری رات تجھے سفر کرایا ہے اور یہاں تو تلخ ہو گیا صرف ایک بات پر. احسان مندی کا مزاج نہیں. مطعم بن عدی ایک سردار تھا قریش کا. یہ بات نا، یہ ایک میں پڑھتے پڑھتے میں بدر کو پڑھ رہا تھا دراصل. یہ ایک بات میں نے پڑھی تو یہ سارا عنوان ہی میں نے بدل دیا. میں نے کہا بات ہی اس پہ کرنی ہے. ایک شخص کا ذکر آیا بدر میں، مطعم بن عدی کا. کافر ہے، مسلمان نہیں ہوا. بدر میں اس کا ذکر آیا. ذرا دیکھیے ذکر کیسے آیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے نا، تو جب کوئی شہر سے جاتا تھا واپس آتا تھا تو کسی کی پناہ میں آتا تھا تاکہ پھر کوئی اسے تکلیف نہ دے. اس دور کا رواج تھا. تو نبی پاک علیہ السلام جب واپس آئے تو کئی لوگوں سے بات کی گئی لیکن کوئی بھی آگے نہ بڑھا حضور کی حفاظت کے لیے. تو مطعم بن عدی اپنے 6 یا 7 بیٹوں کو لے کر اسلحے سمیت پوری شان و شوکت کے ساتھ نبی پاک کو لے کے آیا اور پھر حضور نے بیت اللہ شریف میں نماز پڑھی. وقت گزر گیا. ایک دور کی بات تھی، ایک بات تھی، وہ دور گزر گیا. اس کے بعد بڑے دور آئے. اللہ نے معراج عطا کی. حضور یہاں آ گئے مدینہ طیبہ میں. یہاں سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے. بدر میں اللہ نے فتح دی. جب بدر کے قیدیوں کی بات چل رہی تھی نا، یہ جو لوگ قیدی ہو کے آئے ہیں انہیں کس طرح چھوڑنا ہے، تو بڑے بڑے سردار مکے کے تیار تھے سفارش کے لیے آنے کے لیے کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے. یہاں بھی مشورہ ہو رہا تھا کیا کرنا ہے، قتل کر دیا جائے ان کفار کو، یہ بھی مشورہ تھا. فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، یہ بھی مشورہ تھا. بہت ساری چیزیں ابھی طے ہونی تھی. تو ان ساری باتوں کے بیچ اچانک کیفیت بدلی. صحابہ کہتے ہیں باتیں ہوتے ہوتے ایک نیا رخ بات نے اختیار کیا. محبوب کریم اچانک فرمانے لگے آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا، کیونکہ وہ فوت ہو گیا تھا، کہا آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے آ کے کہتا ان قیدیوں کو چھوڑ دے، تو حضور فرماتے ہیں میں دیر نہ کرتا، فوراً ہی چھوڑ دیتا. چونکہ مجھے اس کی وہ نیکی یاد ہے. اس نے وہ جو اس وقت میرے ساتھ رویہ رکھا مجھے بھولا نہیں. صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں نا وہ انسان بڑا چھوٹا ہوتا ہے جب ماں اسے وقت دیتی ہے، بڑا چھوٹا ہوتا ہے جب باپ اسے وقت دیتا ہے. بڑے اساتذہ کے پاس بڑی کتابیں جب بندہ پڑھتا ہے وہ بھی بڑا وقت ہوتا ہے، لیکن جب اسے یہ اچھی طرح پہچان کرانی ہوتی ہے نا کہ یہ الف ہے، یہ با ہے، اور نہیں یہ تا ہے، آنکھیں کھول کے دیکھ، 2 نقطوں والا تا ہوتا ہے، یہ سا ہے. وہ بھی بڑے مشقت والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن کیا کریں بھول جاتے ہیں لوگ، نہیں یاد رہتا. وہ جس کی بات سن کے اللہ نے دین کی توفیق دی، اس کی بات سن کے اس طرف مائل ہوئے، پھر ریسرچ کی اور پھر اسی کو ان پڑھ کہنا شروع کر دیا. پھر کہا کہ اوہ توجہ تو اس نے دلائی تھی پر یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں. یہ ہمارے ہاں عجیب ناشکری کا اور احسان فراموشی کا مزاج آیا ہے. ہمیں ہمارا دین کہتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے احسانوں کو بھلانا نہ، اور نیکی کا بدلہ ہمیشہ نیکی رکھنا. حضور نے فرمایا شکریہ ادا نہ کر سکو تو محسن کے لیے دعا ضرور کرنا. اپنی زندگی، یہ جو لوگ احسان مند ہوتے ہیں نا یہ بڑے نفیس لوگ ہوتے ہیں، یہ حدود کے اندر ہوتے ہیں، یہ بڑے باادب ہوتے ہیں، ان کی زندگی سلجھی ہوئی ہوتی ہے، ڈھلی ہوئی ہوتی ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی ہوتا ہے، یعنی ان کی کوئی سند ہوتی ہے، ان کے کوئی پیچھے ہوتا ہے، ان کی کوئی بہک ہوتی ہے، انہیں کوئی کہنے والا ہوتا ہے، ان کا کوئی استاد مرشد ہوتا ہے، انہوں نے کسی سے سیکھا ہوتا ہے، ان کی کوئی پشت ہوتی ہے. یعنی یہ وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی ہوتا ہے. اور جو کہے کہ میں تو ساری محنت آپ ہی کی تھی، ابے بھی کچھ نہیں سی دیتا، بھائی بھی چھٹ گئے سن، فلانا بھی تو بھائی تو ڈھلا ہوا ہی نہیں ہے، ایسا آزاد بندہ، اس طرح کی کیفیات، یہ انداز درست نہیں ہے. اپنی زندگی کو احسان مند بنائیں. ہم بڑے لوگوں کے احسان مند ہیں. آپ یقین کریں کبھی سوچتے ہیں تو ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں سوچتے ہیں یار تیرا شکریہ کیسے ادا کریں گے، کہاں سے وہ لفظ لائیں گے جن سے تیرے بڑے سارے زندگی میں لوگ ہوتے ہیں. بس اپنا مزاج احسان مندی والا بنائیں، نہ جزا دے سکیں اور نہ کوئی بدلہ دے سکیں تو دعا کے تو الفاظ ادا کیے جا سکتے ہیں. ایک ضروری بات آخر میں آپ سے یہ عرض کرنی ہے
یہ جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا قیمتی ہے۔ میں پہلے بھی دوستوں سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم نا یہ آخری 10 دن اکثر بازاروں میں گھوم کے گزار دیتے ہیں، پہلے بھی ساری خریداری کی جا سکتی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آخری 10 دن جو رمضان کے ہوتے تھے حضور خود بھی بیدار ہوتے تھے، ہمیں بھی بیدار کرتے تھے۔ یہ راتیں بیدار رہنے کی ہیں، شب قدر کی تلاش کی ہیں۔ نبی پاک نے اعتکاف فرمایا ہے، کوشش کریں، جو تو اعتکاف بیٹھ رہے ہیں وہ تو بڑے باعث مبارکباد ہیں، جو نہیں بھی نہ بیٹھ رہے وہ بھی اپنے اپنے علاقے کی مساجد میں کوشش کریں، 1 رات مل جائے، 2 مل جائیں، 4 مل جائیں، جتنا اضافی ٹائم ملے آخری 10 دنوں میں وہ مسجد میں گزاریں۔ زیادہ سے زیادہ وقت قرآن پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں، درود پاک پڑھیں، یہ 3 ہی وظیفے ان کے ساتھ، اور رات کا وقت کوشش کریں قیام میں گزرے، نوافل میں گزرے، جہاں جہاں بھی آپ، اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ یاد آتی ہے تو آنسو بھی نکلتے ہیں، دعا بھی نکلتی ہے۔ تھے کچھ لوگ پچھلے سال جو اس سال موجود نہیں ہیں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، تو یہ سعادتیں بڑی قیمتی ہیں، ان کو ضرور حاصل فرمائیں۔